نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم کہ زندگی کے بارے میں یہ رویہ حاصل کرنا کہ ہماری پوری زندگی کی عبادت بن جائے. ٹھیک ہے، یہ چیز حاصل کرنا یہ کب ممکن ہے؟ کہ جب ہماری پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے اوپر آ جائے. اور یہ کب ممکن ہوگا کہ ہماری پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے تابع ہو جائے، ان کے طریقوں کے اوپر آ جائے؟ جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایک ہی رنگ ہے. جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سے محبت ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ باتیں میں تفصیل سے کی تھیں، اور ہم اس پہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیسے حاصل کی جائے. تو اس کے لیے تھا درود شریف کی کثرت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو محبوبین ہیں ان کی محبت بھی حاصل کی جائے. اور محبوبین میں صحابہ کرام ہیں، اور پوری امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی محبت تھی. تو امت کی خیر خواہی کا جذبہ بھی ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خود بخود ترقی کرے گی انشاءاللہ. تو صحابہ کرام کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، جس میں خلفائے راشدین کی بات ہو چکی تھی اور اہل بیت سے محبت کی بات ہو رہی تھی. اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. تو اہل بیت کے فضائل کے بارے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی آپ کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ کے جو اہل بیت ہیں ان کی اطاعت، ان کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی اور ان کی خوشی تلاش کریں. یہ کس نے کہا؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کہ خود صحابہ کی پیک تھے، یعنی صحابہ کرام میں سب سے اونچے درجے میں تھے. اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کے بعد جو کسی بشر کا سب سے اونچا مقام ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور ان کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو ان کے اہل بیت سے محبت کرو، ان کی رضامندی میں یہ چیز رکھو. آگے ہم انشاءاللہ ابھی کچھ احادیث دیکھیں گے جس سے واضح بھی ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر ہے اپنے اہل بیت سے محبت تھی. کیوں تھی؟ ایک تو خون کا رشتہ. دوسری بات کہ یہ اتنی پاک ہستیاں تھیں کہ ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پچھلی دفعہ فضائل دیکھے تھے، اور اس میں ایک روایت یہ بھی گزری تھی کہ آپ نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہے کہ جنت آپ کے لیے مکمل مطلب پکی ہو گئی ہے نا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات یہ تھی کہ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ میری جو چارپائی ہے جس پہ لے کے جانے ہیں میرے جسد مبارک کو، اس کے اوپر ایک پردہ بنا دینا. ٹھیک ہے جی، مطلب اس کے اوپر کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دختر تھیں ان کے جسمانی ساخت کیسی تھی، چھوٹے قد کی تھیں، بڑے قد کی تھیں، بھاری تھیں، ہلکی تھیں. تو مرنے کے بعد پردے کا یہ اہتمام تھا. یہ وہ مبارک ہستیاں تھیں جن کا تقوی اتنا زیادہ تھا. تو اس تقوی کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محبت تھی. تو طبعی محبت بھی تھی جو کہ ہر رشتہ دار کی دوسرے سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ بھی محبت تھی کہ ان کا تقوی بھی بہت اونچا تھا. اور ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی. جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کا ایمان اتنا زیادہ کامل ہوگا. تو ان اہل بیت کی جو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کی وجہ سے ان کا ایمان بھی بہت کامل تھا. تو یہ اس جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اپنے اہل بیت سے، اس کے دو رخ ہیں. ایک تو رشتہ داری کی وجہ سے طبعی محبت، اور دوسرا ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے، جو ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے جو للہیت والی محبت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہے تو میں بھی ان سے محبت کروں، وہ والی محبت. اب ہم دیکھتے ہیں، آج ہم بات کریں گے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اے میرے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ مصدرک الحاکم کی ہے، اور ہم نے پہلے بات کی ہے کہ امہات المومنین جو ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، جیسے سارے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو امہات المومنین بھی اس میں شامل ہیں، اور یہاں پر یہ اہل بیت بھی ہیں۔ سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم کے فضائل، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو سینے سے لگا کر فرماتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما، کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ تعلق کس چیز سے تھا؟ دنیا کی کسی نعمت سے، ظاہر ہے، مطلب شکر گزاری کی حد تک تو تعلق تھا، لیکن اصل جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اٹکا ہوا تھا وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اٹکا ہوا تھا۔ تو اپنے جو یہ نواسے تھے، ان کو اگر کوئی گفٹ دینا چاہا انہوں نے تو کیا گفٹ دیا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں۔ تو سب سے بڑی نعمت جو تھی نا کائنات کی، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو مل جائے، اتنا بڑا گفٹ دیا۔ اس بات کو اس طرح سمجھنا چاہیے۔ تو اس دعا سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی۔ پھر فرمایا یہ دونوں یعنی حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم میرے بیٹے اور نواسے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیں، اور جو ان سے محبت کرے آپ اس سے بھی محبت فرمائیں۔ دیکھیں جی، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان حضرات سے محبت تھی، اس کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے کہ فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت فرمائے۔ تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز بیاں ہے نا، کہ مطلب اس محبت کا اتنا زیادہ درجہ تھا، یا اتنی زیادہ انٹینسٹی تھی اس محبت کی، کہ فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے اللہ تعالیٰ آپ اس سے بھی محبت کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بھی محبت ہے جو حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم حسنین کریمین رضی اللہ عنہ سے محبت کریں، جو یقیناً ہمارے دل میں تو ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور بہت بہت پیارے ہیں، لیکن اس کو بڑھانا ہوتا ہے، ان کی اہمیت کو سمجھنا ہوتا ہے، ان کے مقام کو سمجھنا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ اہل تشیع جو ہیں وہ ان کے بڑا اکرام کرتے ہیں تو ہم کیونکہ ان سے الگ ہیں تو ہم زیادہ وہ بات نہیں کریں گے، زیادہ مطلب اس کے اوپر توجہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت ہمارے ہیں، ان کے تو بعد میں ہے نا، وہ تو ایک الگ طبقہ ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہمارے ہیں وہ، ٹھیک ہے، وہ تو جو مرضی کریں، صحابہ کے خلاف ہوتے ہیں تو انہیں کسی کی محبت کیا ملنی ہے، انہوں نے فرقہ بنا لیا ایک، لیکن اصل تو ہمارے ہیں اہل بیت، تو ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے، ان کے فضائل پڑھنے چاہیے، ان کے بارے میں جو روایات ہیں ان کو جاننا چاہیے تاکہ ہماری ان سے محبت بڑھے۔ ان کے لیے اصال ثواب کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری محبت کا اظہار ہو، ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس سے کتنا اجر ملے گا انشاءاللہ، اس سے کتنا اثر ہوگا ہماری زندگیوں کے اوپر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھانے کا طریقہ تو یہ نا، درود شریف پڑھا اور سیرت مبارکہ پڑھی، تو اسی طرح اہل بیت سے محبت بڑھانے کے لیے خصوصاً سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان سے محبت بڑھانے کے لیے ان کے حالات زندگی بھی پڑھیں، ان کے فضائل بھی پڑھیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں اور اصال ثواب بھی کریں، ان کو جملہ اہل بیت کو اصال ثواب کر دیں تو انشاءاللہ اس میں سب شامل ہو جائیں گے، روزانہ کا معمول بنا لیں اس کو۔ اور پھر فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت آپ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کندھے پر اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو دوسرے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایک کا بوسہ لیتے اور کبھی دوسرے کا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے ہمارے پاس آ گئے۔ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے ان دونوں سے محبت ہے اسے مجھ سے محبت ہے، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو یہاں پر دوسری والی بات بھی ہو گئی کہ ان کی محبت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا کہ مجھ سے محبت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو آپ کے اہل بیت سے محبت نہ ہو، کیسے ممکن ہے یہ؟
ٹھیک ہے جی، ممکن ہی نہیں ہے نا، یہ انسان کی فطرت میں ہی نہیں ہے۔ ہاں، ہوتا یہ ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو، بلکہ اگر ہو تو صرف واجبی درجے کی ہو، وہ آپ کو پیغمبر سمجھتے ہوں، وہ آپ کو لیڈر سمجھتے ہوں، وہ آپ کو ریفارمر سمجھتے ہوں، لیکن محبت والا تعلق نہ ہو، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت والا تعلق نہیں ہوتا، مطلب والا تعلق ہوتا ہے۔ ایمان تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان جتنا مرضی کمزور جس کا بھی ہے اس کو بڑھا دیں، اور قیامت تک کے لیے اس کو حفاظت فرما دیں، ضائع نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کا ایمان تو ہوتا ہے، لیکن ایمان ہوتا ہے تجارت والا، کہ میری زندگی کی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اس طرح کام کرنے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں میں اس طرح کام کر لوں گا تاکہ میری ضروریات پوری ہو جائیں۔ دوزخ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بچانا ہے، اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں گے مجھ کو، تو اس سے بھی میں نے بچنا ہے، تو اس کے لیے بھی میرے پاس جو وے آف لائف ہے، جو طریقے ہیں، جو احکامات ہیں، وہ یہ میں ان پہ عمل کر لوں۔ تو بس یہ ہوتا ہے ایک ٹریڈنگ نا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میں حاصل کر لوں، ان کے عذاب سے میں بچ جاؤں، محبت والا تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، ذات مبارکہ سے جو محبت ہے وہ نہیں ہوتی، بس ایک دور کا تعلق ہوتا ہے، جیسے کسی نافرمان بچے کا اپنے باپ سے تعلق ہو، کہ پیسے لے لیتا ہو، گھر میں ٹھہر جاتا ہو، بعد میں اپنے مطلب سے نکل گیا، آ گیا، اس کو پتا ہو کہ میرے والد نے میری ضروریات پوری کرنی ہے، اور بس اس سے زیادہ تعلق نہ رکھتا ہو نا، ہوتے ہیں اس طرح کے نافرمان بچے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی، اس کو حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ کو ضرور محبت ہوگی۔ اور جس کو ان سے بغض ہوگا تو وہ بس سوچ لے کہ مطلب اب اس کا ایمان اس کمزور دھاگے سے لٹکا ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ کب ٹوٹ جائے۔ زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ زیادہ فلسفی بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑی بڑی یہ عبرت کی بات ہے کہ لوگ اپنے آپ کو عقل مند ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہت سمجھدار ظاہر کرنے کے لیے، لبرل ظاہر کرنے کے لیے ان کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں کہ انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو انتہائی ناسمجھی ہے، بس یہ شیطان کی طرف سے آدمی کی اغوا ہے، اور بدبختی اس کے اوپر آ گئی جو اس طرح کی بات کرے۔ اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائے ہم سب کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا، بس اس کو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے کہ کوئی جائے پناہ نہیں اس کے علاوہ، توبہ کرنی چاہیے اس کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ میرے دل سے حفاظت خیالات نکال دیں، اور اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ یہ کتنے پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں نا ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بہت زیادہ محبت نصیب فرما دیں۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے کی دعوت میں نکلے، دیکھا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے نکل گئے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آگے نکل آئے، اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ اپنے بچے کے لیے وہ چھوٹا بچہ ہو، اس دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں، بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے، تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی بچے تھے، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے نا شرارت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو ہنسانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے تھے۔ میں اکثر دیکھا بچوں کے ساتھ بڑے اس طرح کرتے ہیں، کر لیا اپنا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے اور دوسرا ہاتھ سر پر رکھ کر بوسہ لیا، فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھے، اور حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے میرا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، رات ہمارے پاس گزاری، حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم سوئے ہوئے تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکیزے کے پاس گئے اور اس میں سے پیالے میں پانی انڈیلا، پلانے لگے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ پکڑ لیا اور پینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ابتدا کی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لگتا ہے حسن آپ کو زیادہ پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، حسن نے پہلے پانی مانگا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور تم یہ دونوں اور یہ سونے والا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ قیامت کے دن ایک مکان میں ہوں گے، یعنی فاطمہ اور اس کے دو بیٹے۔ تو اس میں ہمیں ایک تو ظاہر محبت کا ظاہر ہونا ہی پتہ چلا، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے باریک بین تھے، کہ دونوں نواسوں سے محبت تو برابر ہی تھی، لیکن جس نے پہلے مانگا تو اس کا پہلا حق تھا، تو وہاں پر ان کو پہلے دیا نا۔
اور تیسری بات یہ کہ ان کے جنتی ہونے کے بارے میں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ اور چوتھی بات یہ کہ فرمایا کہ تم لوگ میرے ساتھ ہو گئے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد وقرۃ عین لا تنقطع ومرافقۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجۃ الجنت جنت الخلد۔ یا اللہ ہم آپ سے ایسا ایمان مانگتے ہیں، پکا ایمان ہو، پھر اس کے بعد ضائع نہ ہو، اور ایسی نعمت مانگتے ہیں جو کبھی ضائع ہونے والی نہ ہو، اور آنکھوں کو ٹھنڈک مانگتے ہیں ہمیشہ رہنے والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت مانگتے ہیں اعلیٰ جنت میں، جنت خلد میں۔ اللہم آمین۔ یہ مسنون دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بہت زیادہ محبت نصیب فرما دیں، ان کے پیچھے پیچھے جنت میں ہمیں داخل فرما دیں، اللہم آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ تمام اہل بیت سے محبت کے لیے ہے، ہم یہ حدیث پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تم کو عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ تو اہل بیت کی محبت ایک اس چین کا حصہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اہل بیت کی اور تمام صحابہ کرام کی خوب زیادہ محبت اور خوب زیادہ ان سے عقیدت، اور ان کو ہماری اس تعلق کو ہماری اصلاح کا ذریعہ فرما دیں، اللہم آمین۔ یا اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے، اور ہمیں دین ایمان کے اوپر یا اللہ ثابت قدم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے، اپنی کمزوریوں سے بچا لیجئے، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو بہت خوش ہو جائیں کہ میرے امتی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔